سے ابھی تک پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. انتخاب کی سیاست جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ اور میری مسجد تیری مسجد میرا ووٹر تیرا سپورٹر کے اندر جو ہے وہ بٹ گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک پرچم کے سائے تلے جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے. قرآن جو ہم میں کامن ہے، چاہے آپ برطانیہ میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ایک مسلمان کے لیے قرآن جو ہے وہ کامن ہے. اور ظاہر ہے پاکستان کا جھنڈا آپ کے لیے بھی اتنا ہی مقدم ہے جتنا ہمارے لیے مقدم ہے. تو میں یہ کوشش ہے ہماری کہ نوجوان نسل کو جو ہے متحرک کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ منظم کیا جائے، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے اور نئی قیادت جو ہے وہ ابھاری جائے. الحمدللہ ہمارے پاس بڑے اچھے جوان موجود ہیں جو پاکستان کے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی ایک اپنا فعال کردار ادا کریں گے اور پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست جو ہے جس کا ہم وعدہ کر کے آئے تھے وہ انشاءاللہ تعالی اس کی تشکیل میں اپنا فریضہ انجام دیں گے. اور نوجوان نسل کو میری ایک ہی خواہش ہوگی اور ان کو پیغام بھی ہوگا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کو استاد کر. تو یہ خرد کیا ہوتی ہے؟ عقل عیار ہے 100 بھیس بدلتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان جس کا ہمارے ساتھ عشق ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہماری ساری توانائیاں ہیں، وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ وہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ لوگ پاکستان کو ایک عظیم ترین ملک دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا، جس کے لیے ہم نے یہ ساری تگ و دو کی اور 1947 کے اندر جو ہم نے قربانیاں دیں، دیکھیے پاکستان کتنا بڑا ملک تھا. اور جب پاکستان ایک تحریک بنا تو پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، اور جب پاکستان ایک پارٹی بنا تو پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. اور آج وائٹ کالرڈ کرائم جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا. پاکستان کو لوٹنے والے کون لوگ تھے؟ یہی کیا مدارس کے لوگوں نے لوٹا یا بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لوگوں نے لوٹا؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم اس چیز سے بڑھ جائیں. یہ جو روزانہ کی سیاست، روزانہ کی جو ایک عجیب کیفیت، ایک کنفیوژن کی کیفیت جو بنائی ہوئی ہے، عوام کو جو ہے وہ مختلف اپنے اپنے جو دکانوں کو چمکانے کے، جو سیاسی دکانوں کو چمکانے کے جو ہم نے سلسلے شروع کیے ہیں، ان سے ہمیں جو ہے وہ دور رہنا ہے. ہمیں جو ہے وہ قوم کو بتانا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے. ہم نے پاکستان کو اس نظام کی طرف لے کے جانا ہے جو دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہو. جو آپ کے کمیونزم کا نظام روس کی ڈیمائز کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور پھر کیپٹلزم کا نظام آپ کے سامنے ہے. کیپٹلزم کا نظام جو ہے وہ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑا ایک خلا آ گیا، بہت بڑا ایک ڈاؤن فال ہو گیا. معیشت جو ہے وہ بیٹھ گئی امریکہ کی، اور حد یہ ہے کہ اوباما صاحب کو $700 بلین جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑا. اگر یہ اتنا ہی اچھا نظام ہے تو پھر آپ بتائیں نا کہ $17.3 ٹریلین کا مقروض ترین ملک ہے امریکہ. پاکستان تو اس حساب سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پھر جو ہم قرضوں کی بات کرتے ہیں، نوجوان نسل پوچھتی ہے، سوال پوچھتی ہے کہ کیا یہ قرضے ہم سے پوچھ کے لیے گئے؟ اور اگر پوچھ کے نہیں لیے گئے تو پھر کیا ہم پہ یہ خرچ ہوئے؟ تو پھر اس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہے کہ خرچ نہیں ہوئے. اور کیا ہم میں یہ سکت ہے اس قرضے کو اتار دینے کی؟ تو وہ بھی موجود نہیں ہے. سکت ہمارے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 1,10,000 کا مقروض ہوتا ہے، جو دنیا میں آتا ہے آزاد. اللہ اس کو آزاد پیدا کرتا ہے، ہم اس کو مقروض بنا دیتے ہیں. تو پھر جاؤ جہنم میں، ہم قرضے نہیں دیتے تمہارے. کوئی پاکستان پہلا ملک نہیں ہے جس نے ڈیفالٹ کیا. برازیل نے بھی ڈیفالٹ کیا. تو آج برازیل کی معیشت کہاں موجود ہے؟ جن چوروں نے، جن لٹیروں نے قرضے لیے، جنہوں نے اپنے اوپر خرچ کیے، جائیں وہ اس کا حساب کر دیں. یہ جان بوجھ کے قرضے دیے جاتے ہیں. استعمار کی قوتیں ان ممالک کو دی جاتی ہیں تاکہ یہ غلام جو ہے ان کو بنا دیا جائے.
ان کو غلامی کے شکنجے میں جکڑ دیا جائے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا جو ایک جمہوری ڈرامہ ہے یہ چل رہا ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن یقیناً عوام کی فلاح و بہبود سے زیادہ جو ہے وہ جمہوریت اگر فار دا ایلیٹ آف دا ایلیٹ بائی دا ایلیٹ بن جائے تو پھر ایسے ناسور کو جو ہے وہ دور کر دینا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دس از دا لاسٹ آپشن۔ لاسٹ آپشن کبھی کوئی نہیں ہوتی۔ قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے کتاب حکمت موجود ہے اور کتاب ہدایت موجود ہے، اب اس کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر تو ہمارا قصور ہے نا۔ یہ بہرحال جو سسٹم ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سونے پہ سہاگا، ایک تو جمہوریت کے اندر بہت سارے فلاز، اوپر سے آپ کی عدلیہ جو ہے وہ ناکام۔ آپ اس جمہوریت کی بات اگر کریں تو آپ عرفان صاحب یہ غور کریں کہ یہ جمہوریت جس کے اندر اپنے ہی آئین کے اندر ہم نے 1973 میں جمہوری انداز میں قبول کیا، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، قرآن اور سنت کی بالادستی، آرٹیکل 2A اور 227 کے مطابق، کیا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں ہم؟ اگر نہیں کر رہے تو روزانہ آرٹیکل 6A کا اطلاق ہو رہا ہے، یعنی کہ ہائی ٹریزن کا، اور اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ تو پھر اپنے جب آپ اسی سے انحراف کر جائیں گے جمہوریت سے اور اپنے ہی آئین سے انحراف کر دیں گے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے نوجوان نسل کو اقبال کے جو ویژن ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو ویژن تھا، جو خیال تھا، جو کہ بڑا واضح اور برملا انہوں نے اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنانے کے لیے کہا تھا، انہوں نے کوئی سیکولرزم کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے یہ بالکل ہرگز نہیں کہا تھا کہ میں اس کے اندر مغربی جمہوریت کو پریکٹس کروں گا۔ ان کے سامنے جو ہے وہ کمیونسٹ نظام بھی موجود تھا، ان کے سامنے اس وقت جو ہے وہ امریکن ماڈل بھی سامنے موجود تھا اور برٹش ماڈل بھی موجود تھا۔ بھائی لنکن ان کے پڑھے ہوئے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے اور دنیا کے بہترین وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ایک بہت تعلیم یافتہ انسان تھے۔ پھر انہوں نے کیوں کہا کہ اسلام کی تجربہ گاہ بناؤں گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ 1943 کے اندر مل پور ایک راولپنڈی کے پاس جگہ ہے اسلام آباد کے، وہاں انہوں نے پوچھا کہ قائد آپ جس پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ کون سا پاکستان ہوگا، اس میں نظام کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک بچہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہی تو نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے، مجھے تو کوئی نیا نظام نہیں دینا۔ اور اسی طریقے سے بارہا 1947 کے اندر جب 14 اگست کے اندر کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس ٹائم پہ کہا کہ اب آپ نے پاکستان حاصل کر لیا تو اب آپ اکبر کا رول ماڈل جو ہے وہ اپنائیں، بادشاہ اکبر کا۔ تو قائد اعظم جو ہے وہ غصے سے کھڑے ہو گئے، اینڈ ہی وینٹ ٹو دا روسٹرم اینڈ سیڈ کہ نو می لارڈ، آور رول ماڈل از ناٹ اکبر بٹ اسٹیٹ آف مدینہ اینڈ وی ول پریکٹس دا گولڈن پرنسپلز آف اسلام۔ یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے۔ اب اس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو پتہ نہیں کون سی جمہوریتوں کے لیے، اور جمہوریت کیا یہ جمہوریت ہوتی ہے جس کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جس کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں ہے، جس میں جو ہے حفاظت، کفالت، عدالت، روٹی، روشنی، روزگار نہیں ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ جناب پاکستانی نوجوان بھر پایا، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ہم لوگ۔ ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے بابا، ہمیں تو انصاف چاہیے، ہمیں چاہیے نوجوانوں کا مستقبل چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ایک اچھی عدالت چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے۔ پاکستان جو اتنا خوبصورت جس کا محل وقوع ہے، جس کے اندر 5 موسم ہیں، مانسون کا بھی موسم ہمارے ملک میں الحمدللہ، جہاں ایک وقت ہے جس کے اندر -40 ڈگری سیاچن کے اوپر ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے صحرا کے اندر لوگ 55 ڈگری سے اوپر جو ہے وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ ایک طرف لہلاتے ہیں کھیت ہوتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ پہاڑ ہوتے ہیں، ایک طرف خزاں ہوتی ہے، ایک طرف بہار ہوتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا، کتنی بڑی کوسٹ لائن ہے، کتنا بڑا ہمارا نیچرل ریسورسز ہیں، ہم دنیا کے بہترین پروڈیوسرز میں سے ہیں، ایگرو بیسڈ کنٹری ہے ہم لوگ، ہم ویٹ پروڈیوسرز میں سے دنیا کے جو ہے وہ فرسٹ 10 میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے چاول کے اندر، ملک پروڈیوسنگ کے اندر، کھجور کے اندر، فروٹس کے اندر، ہم کون سی چیز ہے جس کے اندر ہم خود کفیل نہیں ہیں؟ لیکن آج مونسینٹو جیسی آرگنائزیشنز جو ہیں
وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو رہی ہیں. کسی طریقے سے پاکستان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے سے ہائیبرڈ سیڈ خرید لو تاکہ پاکستان ان کی گرفت میں آ جائے اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ بالکل مفلوج کر دیں. ایک ایسی ریاست جس کے پاس نیوکلیئر بھی ہو, خود کفیل بھی ہو, کھانے کے اندر خوراک کا اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو, اور اس کے پاس ایک بہترین فوج ہو, اور اس کے پاس نوجوانوں کا ذخیرہ ہو. 68.4% 30 سال سے کم عمر جو ہے جوان موجود ہیں. 52% ہماری خواتین ہیں. 48% ہمارے مرد حضرات ہیں. پڑھے لکھے موجود ہیں, باہر جاتے ہیں, برطانیہ میں, دیگر ممالک کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں. ناسا کے اندر بیسٹ دنیا کے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وکیل ہیں, فوجی ہیں. الحمدللہ پاکستان کی آئی ایس آئی, وہ آئی ایس آئی جس نے روس کو توڑ کے رکھ دیا, وہ آئی ایس آئی جس کا جب ایک لکھی جائے گی تاریخ تو کہا جائے گا کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی اور دنیا کی مدد سے جو ہے وہ روس کو ٹکڑے کر دیا. 16 ریاستیں آپ نے بنا ڈالی, 6 اسلامی ریاستیں تھیں اس کے اندر, اور یہ الحمدللہ پاکستان کا جو ہے وہ میرے خیال میں یہ کریڈٹ جاتا ہے. میرے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, جنہوں نے پیس آف برلن وال ہمارے گھر میں آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ود ڈیپسٹ ریسپیکٹس ٹو جنرل حمید گل ہو ہیلپ ڈیلیور دا فرسٹ بلو, تھینک یو ویری مچ جرمن گورنمنٹ. تو یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے. اور دوسری پھر ایک وقفہ آئے گا اور اس کے بعد لکھا جائے گا کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو توڑ دیا. تو یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آئی ایس آئی کا ایک بہت بڑا ہمارا ادارہ ہے. الحمدللہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ انٹرنیشنل ادارے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس معاملات کے اوپر پاکستان کے اندر جو مایوسی کی کیفیت جو ہے بتائی جا رہی ہے, جو بتایا جا رہا ہے کہ فیلڈ نیشن ہے. کس نے کہا فیلڈ نیشن ہے؟ ہم الحمدللہ نیوکلیئر بنایا, ہم لوگوں نے الحمدللہ اب فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں, ہم الحمدللہ بہترین دنیا کے اندر ویپنز بنا رہے ہیں, ہم الحمدللہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر امریکہ اور اس کے حواریوں کو جو 48 نیٹو کے ممالک ہیں ان کو جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی, پاکستان نے اس کے اندر کامیابی حاصل کی. اب چائنا اکنامک کوریڈور ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ, اس کے اندر ہماری کامیابی ہے. پاکستان کے اندر ایک ٹیلنٹ موجود ہے, نوجوان نسل ہے. پاکستان کو سوائے اس کے ایک ہی پرابلم ہے عرفان صاحب, اور وہ ہے کہ ہمیں کبھی وہ گوہر نایاب ملا ہی نہیں. ہمیں وہ قیادت چاہیے جو لوگوں کو صحیح معنوں میں سمجھے, جس کو آٹے دال کا بھاؤ پتا ہو, جس کو پتا ہو کہ غریب کی زندگی کیسی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر انصاف کی پرابلم ہے. پاکستان کو جس دن ایک اچھا مخلص لیڈر صرف میسر آ گیا, بخدا پاکستان ول لیڈ دا ورلڈ, ناٹ جسٹ پاکستان تو ہے ہی دنیا کی قیادت کے لیے بنا کیونکہ پاکستان کے پاس وہ نظام موجود ہے. میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے نظام ڈوب گئے, استعمار کا نظام ڈوب رہا ہے اور کمیونسٹ نظام ڈوب گیا. پاکستان کے پاس وہ نظام ہے جو ڈیوائن ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام موجود ہے, فلا لیس ہے, کیونکہ خدا کے نظام میں کوئی فلا نہیں ہے. صرف ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. اگر ہم عمل درآمد نہ کریں تو پھر تو اس میں تو پھر ہمارا قصور ہے نا. اقبال نے تو ہمیں بڑا واضح کیا. میرے خیال میں اقبال کا جو ایک ویژن ہے جس کے اندر اگر ہم اس کو پڑھیں تو کیا ہے سوائے اس کے کہ قرآن کا چربہ ہے جو اقبال کی شاعری کے اندر ملتا ہے کہ جب یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم جو کبھی مغرب کو سجدہ کرتے ہیں, کبھی کسی کو سجدہ کرتے ہیں, اگر ہم اللہ کو سجدہ کرنا شروع کر دیں, یقین مانیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے ایک کامیابی ہمارے لیے منتظر ہے. پاکستان کے نوجوان جو ہیں الحمدللہ وہ متحرک ہیں, وہ باشعور ہیں, وہ قابل میرے خیال میں ستائش ہیں کہ باوجود اتنی صعوبتیں برداشت کرنے کے وہ ایک بہترین سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کام کر رہے ہیں. آج تمام سیاسی پارٹیاں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں, لیکن نوجوان کو کچھ نہیں دیا جاتا اس کے بدلے میں. جبکہ ہم تحریک جوانان پاکستان جو کہ ووٹ لینے کے لیے نہیں ہے, آپ کے کوئی نوٹ لینے کے لیے نہیں ہے, آپ سے کسی قسم کا کچھ نہیں مانگتے, ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ آئیں پاکستان کو کچھ ٹائم دے دیں, 5 منٹ دن کا, یہ زیادہ تو نہیں ہے. اگر آپ 5 منٹ دے دیں پاکستان کے لیے, سوشل میڈیا پہ اچھے پیغامات کو شیئر کریں, بجائے سیاسی پارٹیوں کا نشانہ بن جائیں. پارٹی تقسیم کرتی ہے, لوگوں کو تفرقہ ڈالتی ہے,
اور تفرقہ نہیں بننا، آپ نے اتحاد کے ساتھ ایک قوم بننا ہے، آپ نے مسلمان ہو کے آپ نے ثابت کرنا ہے. اور پھر پاکستان کیا ہے؟ اسلام اسپیسیفک تو نہیں ہے نا، ایک کی صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، رب العالمین اور رحمت العالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے لقب دیے. ہم تو انسانیت کے لیے ہیں، اور انسانیت کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، ایک ایسے وقت میں جہاں پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مشکلات ہو رہی ہیں. ہمارا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ اس میں میرے خیال میں بہت سارے سکم ہیں، اور وہ نظام جو ہے وہ ہمیں اسی طرف لے کے جانا پڑے گا جہاں خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، جہاں انصاف فوری اور سستا، اور یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک تو ظلم ہو جائے اور پھر آپ ایک تکڑا سا وکیل کر لیں، اس کو بھی پیسے دیں. یہ غلط ہے، یہ انصاف کے تقاضے نہیں ہیں. جی عبداللہ گل صاحب، یہاں میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے مذہبی اقدار، مذہبی ماحول جو ہے اپنانے کی جو ہے وہ خواہش ظاہر کی. جوانوں کے لیے بات کی جاتی ہے، پولیٹیکل جتنے سینیریو اگر پاکستان میں دیکھیں تو سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ مذہبی مدارس جو ہیں وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جو ہے نرسریاں ہیں، وہاں سے یہ جو ہے ان کی ذہن سازی ہوتی ہے، ان کو خودکش حملہ آور بنایا جاتا ہے، ملک کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی ایسا تو کوئی بات نہیں ہے. میں نے مذہب کی بات جو ہے کوئی میں نے نہیں کی، پاکستان کے آئین کے اندر ہے. میں نے کہا اللہ کی حاکمیت اور قرآن اور سنت کی بالادستی تو آئین کے مطابق ہے. یہ میں مذہب، اور پھر پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا؟ اگر نمازیں پڑھنی تھیں تو ہندوستان میں کافی جگہ ہے، ابھی بھی مسجدیں بہت بڑی ہیں وہاں، تو پھر وہاں پڑھ لینی تھی. پاکستان کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ گولڈن پرنسپلز آف اسلام جو ہے ان کو پریکٹس کیا جائے. جہاں تک آپ نے مدارس کی بات کی، مدارس کے اندر کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں مدارس کے اندر تو جو پاکستان کے اندر مدارس ہیں انہوں نے آج تک کتنے دہشت گرد پکڑے ہیں وہاں مدارس سے؟ پتہ تو چلے، کبھی کوئی فیکٹس اینڈ فگر سامنے تو لے کے آئیں. یہ ایسی صرف باتیں، صرف مفروضہ جات کے اوپر. دیکھیے پرسپشن مینجمنٹ ہے جناب. عرفان صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میڈیا کے آدمی ہیں، بہت سمجھدار آپ ایک صحافی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا پرسپشن مینجمنٹ پہ 2004 کے بعد اوباما جو ایڈمنسٹریشن ہے، کیا اس نے $1.4 بلین نہیں خرچ کیے؟ جس کے اندر رچرڈ اولسن صاحب جو کہ امریکن سفیر تھے، اب وہ اسپیشل انوائے ہیں پاکستان افغانستان کے لیے، تو کیا انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ خود ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ $270 ملین ہم نے اس سال خرچ کیا پرسپشن مینجمنٹ پہ؟ یعنی کہ آپ کے نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے. اور یہ ساری باتیں کہ پاکستان کا مطلب کیا پڑھنے لکھنے کی سوا اور یہ اس قسم کی جتنی باتیں، اور پھر جو سیکولر سوچ کو جو ہے وہ سامنے کیا گیا. پاکستان سیکولرز کے لیے نہیں تھا. پاکستان اور سیکولرز کیا ہیں؟ سیکولر کوئی نہیں ہے. لوگوں کو کنفیوزڈ ہیں لوگ، ورنہ کوئی پاکستان میں سیکولر نہیں ہے. 93% لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ، ابھی جو حالیہ سروے ہوا، انٹرنیشنل سروے ہوا، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ اس میں شریعت کا نظام قائم آئے. اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور کے اندر جب سروے ہوا تھا تو 82% لوگوں نے جو ہے وہ شریعت ڈیمانڈ کی تھی. تو لوگ بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے، تبھی لوگ جو ہے وہ شریعت کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں اب یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ ہم کس قسم کا اس کو کریں. یہ میرے خیال میں اب عبداللہ گل صاحب، آپ معذرت کے ساتھ میں انٹرپشن کر رہا ہوں. یہی جو آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں، اس کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، امارت اسلامی کی باتیں جو ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے آتی رہی ہیں، انتہا پسند گروپوں کی طرف سے آتی رہی ہیں. کیا آپ اس طرح کی شریعت چاہتے ہیں؟ کیا وہ شریعت محمدی جو ہے آپ لانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل ایسی بات نہیں کر رہا. کسی فرد واحد کی شریعت نہیں. شریعت تو وہ ہے جو باقاعدہ بڑا واضح اس کا کلیئر کٹ موجود ہے. اب وہ اپنی مرضی سے عورتوں کو اگر دیکھیں، شریعت اور جو ایک سوشل پریکٹسز ہیں اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے. پٹھانوں کا ایک اپنا کلچر ہے، اور پٹھانوں کو آپ کو معلوم ہے نا کہ شرط کے اوپر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اور میں خود پٹھان ہوں، اور اسی لیے پشتوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ پختون والی بھی تو ایک چیز ہے، آنر کوڈ ہے. جب مسلمان ہوئے من حیث القوم، ایک دن میں مسلمان ہو گئے پوری قوم، اور اس بات پہ ہوئی کہ ہم بدلہ لیں گے اپنا اور اپنے کسٹمز کو جو ہے وہ شامل رکھیں گے. اب اس کی بنیاد کے اوپر کچھ پاکستان میں ایسی تحریکیں اٹھیں جنہوں نے اس کو شریعت کا اپنا رنگ دے دیا. کیا شریعت عورت کو جو ہے وہ صرف پردہ کرانا ہے؟
بھائی عورت کے تو بڑے حقوق ہیں. عورت تو دودھ پلانے کے بچے سے جو ہے وہ اپنے بچے کے وہ پیسے بھی لے سکتی ہے مرد سے, اور حکم یہ ہے کہ ماتھے پہ شکن نہ آئے. اور اسی طریقے سے جو ہے عورت کی گواہی جس کو کہا جاتا ہے آدھی ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ اسلام میں ایکچولی تو پرومپٹر کی اجازت پوری دنیا میں کسی قانون کے اندر نہیں دی جاتی. اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو جب کوئی فائنینشیل ایشوز ہوں اس کے اوپر باقاعدہ عورت کٹہرے میں موجود ہو تو باہر سے ایک آدمی اس کی اور ایک عورت اس کی سپورٹ کر سکتی ہے, جس کو پھر ہم لوگوں نے اس کو آدھی گواہی کا نام دے دیا, حالانکہ وہ ڈبل گواہی بنتی ہے. تو میں اس بات کو بالکل نہیں بلیو کرتا. آپ نے کبھی شریعت کو اس انداز میں پڑھا ہی نہیں, آپ نے کبھی جو ہے وہ اسلام کو اس انداز میں پڑھا ہی نہیں. آپ نے دیکھیں اسلام ہی تو ہے وہ جو کہتا ہے کہ تم اپنے مندر مسجد اپنے جو گردوارے اپنے چرچ پہ جانے کے لیے آزاد ہو, اور آپ کو اقلیت کے حقوق ہیں. ان کو آپ کو پاکستان کا رنگ جو ہے وہ جھنڈے کا وہ سفید رنگ کیوں ہے, اس میں اقلیت کا باقاعدہ وہ پورا سبز بھی کیا جا سکتا تھا. پاکستان صرف اس مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ دنیا کو ایک رول ماڈل کے طور پہ بنایا گیا تھا. ہم اس رول ماڈل کو کبھی اپنایا ہی نہیں. ہم جو ہے وہ یہ ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں یہ ساری, ہم اس کے اوپر مزید بحث کر سکتے ہیں, ہم اوپن کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات تو ہے نا, جب تک آپ ایک دروازہ نہیں بند کریں گے تب تک آپ دوسرا دروازہ نہیں کھولیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک دروازہ در بند اور 100 کھلے. اس لیے ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان اور یہ طرز جمہوریت ساتھ چل سکتے ہیں. اس کا جواب آپ کے ویورز دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب پاکستان اور یہ طرز جمہوریت ساتھ نہیں چل سکتی. یہ تو بہت ہی چوری چکاری بڑھ گئی ہے, یہ بہت زیادہ. اور پھر یہ جو آنے والی نسلیں ہیں, جو ان لوگوں کی نسلیں ہیں, وہ تو بہت ہی آگے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کرپشن کے ماحول میں آنکھیں کھولی. وہ تو پی ایچ ڈیز ہیں ان کے کرپشن کے اندر, ماسٹرز ہیں وہ لوگ. پوری دنیا جو ہے ہم پہ ہنستی ہے کہ یہ ایسی قوم ہے. اگر یہ جمہوریت ہمیں چاہیے تو آئی ایم سوری سر, میں اس جمہوریت کے جو ہے وہ. عبداللہ گل صاحب, آپ نے ایک اشارتاً بات کی کہ افغانستان میں بدلے کی آگ جو ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ گروپ جو ہیں وہ متحرک ہوئے. آج اگر ہم آزاد کشمیر کی یا مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ القاعدہ کی جو ہے باقاعدہ تنظیم بنا دی گئی ہے. برے صغیر باقاعدہ جو ہے القاعدہ برانچ وہاں پہ تعینات کر دی گئی ہے. مولانا عاصم عمر جو ہیں اس کے سربراہ ہیں, اسامہ محمود جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی بدلے کی آگ میں کوئی ایسے انتہا پسند یا ایسے نوجوان تیار کیے جا سکتے ہیں جو وہاں پہ جو ہے دہشت گردی پھیلا سکتے ہیں یا کوئی ایسی فضا ہموار کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, دہشت گردی کا تو فینومینا پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا, اور یہ ایگریشن اس لیے آیا کیونکہ جب ناانصافی بڑھی دنیا کے اندر. اور پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جن کی ویب سائٹس جو ہیں وہ آج تک بلاک ہی نہیں کی گئی, اور اسی طریقے سے وہ بڑے بڑے 3-3 میل کے لمبے 7-7 کلومیٹر لمبے کانوائز چلتے ہیں داعش کے, اور وہ پھر نظر ہی نہیں آتے بیچارے, ڈرون کو بھی نہیں نظر آتے, نہ ہی جو ہے وہ کوئی سیٹلائٹ دیکھ پاتی ہے, شاید آنکھیں کمزور ہیں ان کی. تو وہ ممکن ہے, لیکن یہ جو باتیں ہیں جو آپ نے کہیں کہ ایسے لوگوں کو بنا دیا گیا, اور وہ پہلے بھی بہت القاعدہ کا نام سنایا گیا, پوری دنیا کو جو ہے وہ بتایا گیا, القاعدہ کے نام پہ پوری دنیا کو تہبالا کر دیا گیا. کروسیڈ تھی ہم کے اوپر, ہمارے اوپر, اور آج بھی ہے. بالکل جارج بش نے بڑا واضح کہا تھا کروسیڈ ہے, ہم اس کے جو ہے وہ کہتے رہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا. اس کا جو مطلب تھا وہ آج ہم بھگت رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. کروسیڈ ہے, دنیا میں 2 ہی قومیں بستی ہیں, ایک مسلمان ایک غیر مسلم. تمام غیر مسلم ایک سائڈ کے اوپر ہیں, پورے مسلمان جو ہے وہ چاہے نام کے ہی ہوں وہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں, ان کو اس کی سزا ملے گی. اور پاکستان جو ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ پاکستان جو ہے نیوکلیئر پاور ہے, اور نیوکلیئر پاور جو ہے وہ 2 دنیا کے اندر جو واحد ریاستیں ہیں, جو ہندوستان کے پاس جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے ہندوستان کے علاوہ ملک نہیں, اور یہودیوں کے لیے اسرائیل کے علاوہ ملک نہیں.
تو اس وجہ سے وہ بہت خائف ہیں ہم سے. ہمیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس وہ جوہر موجود ہے جو ان کے لیے بہت تکلیف دہ بن سکتا ہے. تو یہ دہشت گردی کی جو تنظیمیں جو ہیں، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو امن اور سلامتی اور خیر کا پیغام دیتا ہے پوری دنیا کے لیے. میں نے آپ کو کہا نا، رحمت العالمین اور رب العالمین. تو پھر یہ رب المسلمین تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی رب رحمت المسلمین ہے. تو تمام لوگوں کے لیے تو ہم تو امن کا پیغام دیتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی دہشت گردی کی تنظیمیں جو ہیں وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ پنپ سکیں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو پائیں گی. کیونکہ بہرحال ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ ہماری قوم میں شعور بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ دن بدن، اور دہشت گردی کا مقابلہ ہم نے بہت خوب طریقے سے کیا اور پاکستان نے اس کے اندر بہت قربانیاں دیں. میں آخری اور اختتامی سوال عبداللہ گل صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ جنرل حمید گل کا جانشین، جو کہ جنرل حمید گل امریکہ اور بھارت کی آنکھ میں کھٹکتے تھے، تو وہ آج کا یہ جو سینیریو ہے پاک بھارت جنگ کے جو آپ کو بادل مدلاتے دکھائی دیتے ہیں، تو اس سینیریو میں آپ کیا پیغام دیں گے بھارت کو؟ میں بھارت کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دو طریقے ہیں. میں نے بھارتی سفیر جو پاکستان میں ہیں ان سے بھی یہ بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑیں اور جنگ کریں اور ہمیں جو ہے وہ بحر عرب میں ڈبو دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کشمیر کے اوپر معاملہ کر لیں. یہ ان کے لیے حق میں بہتر ہے، ورنہ یقین مانے بھارت کے بہت ٹکڑے ہو جائیں گے، اور نہ ان سے پھر نیکسلائٹ ریاست وہ جو ریڈ کوریڈور ہے وہ سنبھالا جائے گا، نہ ان سے نیپال کا فرنٹ سنبھالا جائے گا، سکم اور دوسرے معاملات، اور نہ ہی پھر ان سے نیچے جو ریاستیں ان کی ہیں. اور پھر سکھوں کی اس ٹائم پہ 100 سے زیادہ تحریکیں بھارت کے اندر بپا ہیں آزادی کی، جس کے اندر سے 17 وہ آرگنائزیشن ہیں جو بہت فعال ہیں. ببر خالصہ وغیرہ جو ہیں اس کے اندر بہت اسٹرانگ ہیں، اور سکھوں کی موومنٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ اب بہت اپنے جو ہے وہ ایک فائنل سٹیجز میں پہنچ چکی ہے. تو بھارت کو پاکستان کے ساتھ یہ پنگا بہت مہنگا پڑ جائے گا. اور اتنا ہی کہوں گا کہ بھارت کے لیے تو یہ ہے کہ بھارت کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ معاملہ کر لے، کیونکہ بھارت ہے جس کے عزائم ہیں بہت زیادہ، وہ جو ہے وسطی ایشیا میں اس کی نظریں ہیں، وہ بہت دور دور تک اس کی نظریں دیکھتی ہیں، آسٹریلیا میں اور اسٹریٹس آف ملاکا کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ان کا ایران کے ساتھ اور ایران سے آگے وہ دیکھتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر وہ اپنا ایک کردار چاہتے ہیں. پاکستان کو تو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر دیکھ لیں کہ نیوکلیر جو ہے وہ ہمیں آپ کے برابر کرتا ہے، اور اگر ہمارے اوپر نگاہ کی تو پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. 5 منٹ میں دھوئیں کا بادل بنا دیں گے ہم بھارت کو. کوئی بات نہیں، پھر دیکھا جائے گا ہمیں کتنا نقصان ہوگا، آپ کو کتنا ہوگا، لیکن آئدر کم اپ اور جسٹ شٹ اپ. بہت مہربانی. تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر کے سربراہ محمد عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی سوچ، آپ نے تخیلات، ان کے خیالات، ان کی فکر جو ہے وہ دیکھی کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ مایوس نہیں ہے، وہ پر امید ہے. اور جس طرح شاعر فرماتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. تو یہ جو جوانی کے اندر جو یہ سوچ ہے، جو فکر ہے، یہ جو پختہ ارادے ہیں، یہ کوئی بھی مسمار نہیں کر سکتا. اور دشمن کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت جو ہے وہ فرط جذبات کے اندر نعرے لگانے کا نہیں ہے، بلکہ عملی سطح پر دیکھنے کا ہے کہ دونوں طاقتیں جو ہے نیوکلیر اور ایٹمی طاقتیں ہیں، اور یہ نست و نابود ہو جائیں گی اگر کسی نے بھی ایک چھوٹی سی مسٹیک کی. مجھے اجازت دیجیے